ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کی لائن نمبر 715 سے لے کر لائن نمبر 858 کو ڈسکس کریں گے، جہاں اس جنرل پرولوگ کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اس کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم جیوفری چوسر کے تمام کریکٹرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ پوائٹ کہتا ہے ناؤ اب، یعنی اب وہ پورے کے پورے تمام کریکٹرز کو بیان کر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ناؤ ہیو آئی ٹولڈ یو، اب میں بیان کر چکا ہوں سوتھلی سچائی ان اے کلاس مختصراً، اب میں آپ کے سامنے مختصراً سچائی بیان کر چکا ہوں۔ دا اسٹارٹ یعنی سٹیٹس کے بارے میں، ان کے مرتبہ و مقام کے بارے میں، دا ارے لباس کے بارے میں، دا نمبرے یعنی نمبر ان کی تعداد کے بارے میں، اینڈ ایک یعنی آلسو دا کاز وجہ کے بارے میں۔ اب میں اپنے تمام کریکٹرز کے مقام و مرتبہ، لباس، تعداد اور اس وجہ کے بارے میں آپ کو سچائی اور مختصراً بیان کر چکا ہوں۔ کون سی وجہ؟ وائی دیٹ اسمبلڈ ود دس کمپنی، کہ یہ گروہ اس جگہ اکٹھا کیوں ہوا تھا، ان لوگوں کے ادھر اکٹھا ہونے کا کیا مقصد تھا، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ان ساؤتھ ورک ایٹ دا جینٹل ہوسٹیلری، یعنی اس عمدہ سرائے میں جو کہ ساؤتھ وارک میں واقع ہے، اس میں ان لوگوں کے جمع ہونے کا کیا مقصد ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ دیٹ ہائٹے دا ٹیبرڈ، جس کا نام ٹیبرڈ ہے، یعنی اس سرائے کا نام ٹیبرڈ ہے، فاسٹے بائی دا بیلے، جو کہ بیل سرائے کے پاس موجود ہے۔ بٹ ناؤ، مگر اب اس ٹائم ٹو یو فار ٹو ٹیلے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہاؤ دیٹ وی بیرن اس دیٹ الکے نائٹ، کہ اس خاص رات کو ہم نے کیا حکمت عملی ترتیب دی تھی۔ وین وی ور ان دیٹ ہاسٹلری الائٹ، جب ہم اس سرائے میں پہنچے تھے، اینڈ آفٹر وول آئی ٹیلے آف آور وائج، یعنی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کروں، اینڈ آل دا ریمیننٹ یعنی بقیہ آف آور پلگرمیج، اور میں اپنی زیارت کے سفر کا بقیہ حصہ آپ کو بیان کروں اس سے پہلے۔ بٹ فرسٹ آئی پرے یو، اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یعنی اپنے ریڈر سے، اپنے پڑھنے والوں سے التجا کرتا ہوں، آف یور کرٹسی، کہ آپ اپنی خوش اخلاقی کی بدولت، دیٹ یہ نریٹ اٹ ناٹ مائی ولنے یعنی شر انگیزی، کہ آپ اس بات کو میری فتنہ انگیزی یا شر انگیزی نہ سمجھیے گا۔ دو دیٹ آئی پلینلی اسپیک ان دس میٹیرے یعنی میٹر، کہ اس معاملے میں میں کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں بالکل واضح اور کلیئر بات آپ کے سامنے کروں گا۔ ٹو ٹیل یو ہر ورڈز اینڈ ہر چیئرے، ہر یعنی دیئر، میں آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر ان لوگوں کے الفاظ اور ان کے خد و خال بیان کروں گا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آلریڈی ان کے کریکٹرز کو بیان کرتے ہوئے میں نے سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور اپنی بات میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ آئندہ بھی میں اپنی بات میں سچائی کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، واضح بات کروں گا۔ اس لیے اپنے سفر کا بقیہ حال بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس طریقہ کار کو بالکل بھی کوئی شر انگیزی تصور نہ کرنا۔ نے دو آئی اسپیک ہر ورڈز پراپرلی، اور میں ان تمام لوگوں کے الفاظ کو بالکل مناسب طریقے سے آپ کے سامنے ہو بہو بیان کروں گا، یعنی اس میں کوئی اپنا ایڈیشن نہیں کروں گا۔ فار دس یہ نوئن آل سو ویل ایز آئی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، ہوزو شیل ٹیل اے ٹیل آفٹر اے مین، کہ کوئی سی دوسرے آدمی کی کہانی دہراتے ہوئے، ہی موٹ یعنی مسٹ، ریہرس ایز نے ایز ایوری ہی کین، اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اسی انسان کے الفاظ کو بیان کرے، ہو بہو وہی بات بیان کرے جو کہ اسے شخص نے بتائی ہے۔ یعنی اسے چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کی کہانی بیان کرے تو ہو بہو وہی الفاظ دہرائے جو کہ اس شخص نے کہے تھے، بلکہ اس میں اپنا ایڈیشن نہ کرے۔ ایوریج اے ورڈ، ہر لفظ، اف اٹ بی ان ہز چارٹ، اگر اس کی رسائی میں ہو، آل اسپیکے ہی نیورے سو روڈیچے اینڈ لارج، اسے چاہیے کہ کبھی بھی سخت اور لمبے الفاظ استعمال نہ کرے۔
یعنی اپنی بات کو نہ تو لمبا کرے اور نہ اس میں سختی پیدا کرے. اور ایلس یا ایلس یعنی مزید، ہی موڈ یعنی مسٹ ٹیل ہز ٹیل انٹریو، اور اسے چاہیے کہ کسی بھی کہانی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیانی یا دروغ گوئی سے کام نہ لے، اس میں جھوٹ نہ بولے. اور فینی تھنگ، اور کوئی عمدہ چیز تلاش نہ کرے. اور فائنڈ اے ورڈز نیوے، اور نئے الفاظ تلاش نہ کرے. اسے چاہیے کہ جب وہ کسی کی کہانی بیان کرے تو اس میں جھوٹ سے کام نہ لے اور نئی واقعات اور نئے الفاظ کا چناؤ مت کرے، بلکہ وہی الفاظ بولے اور وہی واقعات سنائے جو کہ اس نے دوسرے شخص سے سنے ہوئے ہیں. ہی may not spare، اس لیے اس شخص کو مستثنا نہیں قرار دینا چاہیے. یعنی جو شخص اپنی بات میں جھوٹ بولے اور نئے واقعات گھڑ کے من گھڑت واقعات سنائے اور سیلف فیبریکیٹڈ انسیڈنٹس کو کوٹ کرے، اس شخص کو کسی قسم کی ایگزیمپشن نہیں دینی چاہیے، اسے کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. although he were his brother، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر آپ کا بھائی بھی آپ کو غلط بات کہے تو اس کو لازمی سزا دینی چاہیے. he moved as well say a word as another، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کو ہو بہو دہرائے جو کہ اس نے سنے ہیں. Christ spake himself full broad in holy writ، یعنی خود جیسس کرائسٹ نے اپنی مقدس کتاب انجیل میں بھی بالکل بے باک قسم کی گفتگو فرمائی ہے. اینڈ ویل یہ ووٹ نو ولنے از اٹ، اور اس میں ہمیں کسی قسم کی شر انگیزی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. ایک پلیٹو سیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹو یعنی افلاطون نے بھی یہی کہا ہے. ہوزو کین ہم ریڈے، یعنی جس کسی نے بھی اسے پڑھا ہے وہ اس چیز سے اتفاق کرے گا کہ افلاطون نے بھی یہی کہا ہے. دا ورڈز موٹے بی کازن ٹو دا ڈیڈے، یعنی جو آپ کے الفاظ ہیں وہ آپ کے اعمال کا آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی آپ کے الفاظ سے ہی آپ کے اعمال جھلکتے ہیں. اس لیے ہمیں اچھے الفاظ کا چناؤ اور استعمال کرنا چاہیے. آلسو آئی پرے یو ٹو فریو اٹ می، اس لیے میں آپ سے اس بار معافی کا طلبگار ہوں کہ اس معاملے میں مجھے معاف کر دیں. all have I not set folk in her degree، کہ اگر میں نے ان لوگوں کو ان کے رتبے اور مقام کے مطابق بیان نہیں کیا، یعنی جو اونچے رتبے والے لوگ ہیں اگر انہیں میں نے اینڈ پہ بیان کر دیا اور گھٹیا یا کمتر لوگوں کو اگر میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جو کہ چرچ میں باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے، اگر میں نے اس ہیرارکی کو قائم نہیں رکھا تو اس پر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. ہیرے ان دس ٹیل، یہاں اس کہانی میں ایز دیٹ دے شوڈے اسٹانڈ ہے، یعنی جس مقام پر ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کے مقام مرتبے کا میں نے لحاظ نہیں رکھا بلکہ اپنی ترتیب بدل دی ہے، تو اس چیز کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. مائی وٹ از شارٹ، میری عقل و دانش اور میری فہم و فراست اور میری بصیرت بہت کم ہے. یہ میں ویل انڈرسٹینڈ یعنی انڈرسٹینڈ، اس چیز کو آپ بھی بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ میری عقل و دانش بہت کم ہے، یعنی اس لیے میں نے کریکٹرز کو بیان کرتے ہوئے ان کے مقامہ مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ اپنی ترتیب کے مطابق، اپنی ہیرارکی کے مطابق ان کا ذکر کیا ہے. اس چیز کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. گریٹ چیرے یعنی بہت زیادہ خوشی. میڈ آور ہوسٹ، ہمارے میزبان نے. اس ایوری چن، ہم سب کو، یعنی ہم سب کا ہمارے میزبان نے بڑی خوش دلی سے یا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ہمیں اس نے وارملی ویلکم کیا، اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب کا استقبال کیا. اینڈ ٹو دا سپر، اور شام کے کھانے پر. سیٹے ہی اس اینن، اس نے فوراً ہی ہمارے لیے ہمارا شام کا کھانا لگوا دیا. ہی سروڈ اس ود وائٹیلے، اس نے ہمیں خوراک پیش کی. ایٹ دا بیسٹ، بہترین، اس نے ہمیں بہترین قسم کی غذا کھانے کے لیے پیش کی. اسٹرانگ واز دا وائن، اور جو اس نے شراب ہمیں سرو کی وہ بہت زیادہ تیز تھی. اینڈ ویل ٹو ڈرنک اس لیسٹے، اور اسے پینے کے بعد ہمیں بہت زیادہ سکون اور سرور حاصل ہوا. آ سیملی مین، ایک مناسب آدمی تھا. اور ہوسٹے، ہمارا میزبان، ہمارا میزبان ایک نہایت مناسب آدمی تھا. واز وتیلے، یعنی ہمارا جو میزبان تھا وہ ایک نہایت مناسب اور موزوں شخص تھا.
کس کام کے لیے؟ فار ٹو بین آ مارشل ان این ہالے. مارشل یعنی مارشل ایک ایسا شخص جو کہ تقاریب میں لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق انہیں سٹنگ ارینجمنٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کھانا سرو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں کھانا پیش کرنے کے لیے ایک مارشل کے فرائض سر انجام دینے کے لحاظ سے ہمارا جو میزبان تھا وہ نہایت موزوں اور مناسب شخص تھا. A large man he was. وہ ایک دراز قد شخص تھا. with ein stipe. اور اس کی آنکھیں چمکدار تھیں، یعنی وہ دراز قد اور چمکدار آنکھوں والا شخص تھا. A fairer Borgias was there known in Chipre. یعنی چسپائڈ میں اس سے بہتر کوئی شہری موجود نہیں تھا. چسپائڈ میں وہ سب سے بہتر شہری تصور کیا جاتا تھا. بولڈ آف ہز اسپیچ. وہ اپنی بول چال میں بہت زیادہ بہادر اور بے باک تھا، نہ ڈر تھا. اینڈ وائز. اور بہت ہی عقل مند اور دانا تھا. اینڈ ویل ٹاٹ. اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا. یعنی وہ جو ہمارا میزبان تھا وہ اپنے بول چال میں بہت زیادہ بے باک، نڈر اور بہادر تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نہایت زیرک اور دانا شخص تھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا. اینڈ آف مین ہوڈ ہم لیکڈے رائٹ ناٹ. اور مردانہ اوصاف کی تمام قسم کی کمی کجی سے وہ پاک تھا. یعنی مردانہ جتنی بھی کمزوریاں اور کمیاں ہوتی ہیں ان سے وہ پاک تھا، ان سے وہ مبرہ تھا. ایک thereto he was right a merry man. اور مزید یہ کہ وہ ہر لحاظ سے ایک زندہ دل، ایک خوش و خرم انسان تھا. اینڈ آفٹر سپر پلین ہی بائی گین. اور شام کے کھانے کے بعد وہ ہنسی مذاق شروع کر دیا کرتا تھا، وہ مزاحیہ باتیں یا مزاحیہ گفتگو شروع کر دیا کرتا تھا. اینڈ اسپیک آف مرتھے امانگس ادر تھنگس. اور اس نے ہم سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، یعنی ادھر ادھر کے موضوعات پر اس نے خوش گپیاں ہمارے ساتھ شروع کر دی. وین دیٹ وی ہیڈ اے مارڈ آر اے ریکننچ. جب ہم نے اپنے کھانے کا حساب کتاب کر لیا، اپنے کھانے کا بل ادا کر دیا، تو اس کے بعد پھر اس نے ہم سے ادھر ادھر کی مختلف باتوں پر تبادلہ خیال کرنا شروع کر دیا اور اس کی گفتگو میں ہنسی مذاق کا پہلو بھی نمایاں تھا. اینڈ سیڈے دس. اور اس طرح سے اس نے ہمیں کہا، اس نے ہمیں مخاطب کیا. ناؤ لوڈنجز ٹریولی. اے معزز احباب، اے معزز دوستو. یہ بین ٹو بی رائٹ ویلکم ہارٹیلی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فار بائی مائی ٹروتھ. جہاں تک میرے ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک میرے ایمان کی سچائی یا حقیقت کا تعلق ہے. اف دیٹ آئی شیل ناٹ لائی. تو خدا مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، یعنی مجھے جھوٹ کی توفیق نہ ہو. میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. I saw not this year so merry a company. اس پورے سال میں مجھے اتنی خوش و خرم صحبت کبھی بھی میسر نہیں آئی جتنی کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے. اس پورے سال میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع آج شام مجھے ملا ہے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، وہ مسافر جو کہ کینٹربری کی جانب جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایٹ ونس ان دس ہربروے ایز از ناؤ. اس وقت اس سرائے میں جب ہم تمام لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ خوش و خرم موقع مجھے پورے سال میں میسر نہیں آیا. فین وڈے آئی ڈون یو مرتھے وسٹے آئی ہاؤ. میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں آپ سب کے لیے خوشی کا باعث بنوں، آپ سب کو میری وجہ سے خوشی حاصل ہو. اور اگر مجھے پتہ ہو کہ خوشی کیسے دی جا سکتی ہے، وٹ آئی ہاؤ، یعنی اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ لوگوں کو میں کیسے خوش رکھ سکتا ہوں، تو میری خواہش ہوگی کہ میں آپ سب کو ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کروں. اینڈ آف آ مرتھے آئی ایم رائٹ نو بائی تھاٹ. ابھی ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ میں آپ کو خوش رکھوں اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ آپ لوگوں کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے. ٹو ڈون یو ایز. اور میں آپ کو آرام دے سکوں، آپ کو آسانی میسر کر سکوں، آپ کو محفوظ رکھ سکوں. اینڈ اٹ شیل کاسٹ اے ناٹ. اور اس میں میری کوئی رقم بھی خرچ نہیں ہوگی. یعنی مزے کی بات تو یہ ہے جو کہ ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر میں آپ کی حفاظت کروں اور اگر میں آپ کو سکون اور آرام مہیا کر دوں تو اس پر میرا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. یہ گون ٹو کینٹربری. آپ لوگ کینٹربری روانہ ہو رہے ہیں. گوڈ یو سپیڈے. خدا کرے کہ آپ جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں. دا بلسفل میٹر کوائٹ
یاؤ یورے میڈل، اور میری دعا ہے کہ وہ جو مقدس شہید ہے، وہ جو پاکیزہ شہید ہے، اس سے آپ کو آپ کا انعام بہت جلد مل سکے، ان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو جلد از جلد حاصل ہو جائیں۔ اینڈ ویل آئی ووٹ، اور جہاں تک میرا خیال ہے، ایز یہ گون بائی دا وے، جس سفر پر آپ روانہ ہو رہے ہیں، یہ شیپن یو ٹو ٹیلن اینڈ ٹو پلے، آپ ایک منصوبہ ترتیب دے لیں کہانیاں سنانے اور ان سے لطف اندوز ہونے کا۔ چونکہ آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ ایک منصوبہ بندی بنا لیں کہ راستے میں آپ کہانیاں سناتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جائیں گے۔ فار ٹریولی، یعنی سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، کمفرٹ ڈے مرتے از نون، کیونکہ اس میں راحت اور خوشی کی بات نہیں ہے۔ ٹو رائڈ بائی دا وے ڈم ایز آ اسٹون، کہ اگر آپ ایک پتھر کی مانند گھوڑے پر بالکل بہرے ہو کر سوار ہو کر جائیں، یعنی اگر آپ ایک گھوڑے پر ایسے سوار ہو کر خاموشی سے چلے جائیں جیسا کہ آپ بالکل بہرے ہیں اور آپ کی حیثیت ایک پتھر کی سی ہے جس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو یہ آپ کے لیے راحت اور خوشی کی بات نہیں ہوگی، یعنی اس سے نہ تو آپ کو سکون ملے گا اور نہ ہی خوشی ملے گی اگر آپ خاموشی سے اپنا سفر کریں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنے سفر میں خوشی اور اس کے ساتھ ساتھ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ راستے میں کہانیاں سنائیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے جائیں۔ اینڈ therefore will I make you disport، اور اس طرح میں آپ کے لیے تفریح مہیا کر دوں گا، as I said erst، یعنی اس سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، and do you some comfort، اور آپ کے لیے میں کچھ راحت کا سامان کروں گا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ راستے میں میں آپ کے لیے کچھ تفریح اور راحت اور سکون کا سامان میسر کروں گا۔ and if you liked only by own assent، اور اگر آپ اپنی باہمی رضامندی سے اس بات کو پسند کر لیں، far to stand at my judgment، اور آپ میرے فیصلے سے متفق ہو جائیں، یعنی یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ راستے میں آپ کہانیاں سنائیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے جائیں، اگر آپ میرے فیصلے پر عمل درآمد کر لیں اور اس پر اپنی باہمی رضامندی ظاہر کر دیں تو کیا ہوگا، اینڈ far to work، اور وہی کام کریں as I shall you say، جو کہ میں آپ سے کہوں گا tomorrow، کل، when you ridden by the way، جب آپ راستے پر جانے کے لیے، سفر پر روانہ ہونے کے لیے سوار ہو جائیں گے، یعنی کل جب آپ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس وقت جو میں آپ سے کہوں گا آپ وہی بات مانیں گے۔ ناؤ، اب بائی مائی فیڈر سولے، اب میرے باپ کی جو روح ہے دیٹ از ڈیڈ، جو کہ اب وفات پا چکا ہے، میرا وہ باپ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مجھے اس کی روح کی قسم، بٹ یہ بھی میری، اگر آپ خوش نہ ہوئے، آئی ول لیو یو مائی ہیڈ، تو اس کے بدلے میں آپ کو اپنا سر اتار کر دے دوں گا، یعنی اگر آپ نے میری بات مانی اور اس کے باوجود آپ کو خوشی حاصل نہ ہوئی تو میں اپنے مردہ باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا سر کٹوا کر آپ کو دے دوں گا۔ یعنی یہاں پر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں گے، راستے میں ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہوئے جائیں گے اور سفر سے لطف اندوز ہوں گے اور پتھر کی مانند بالکل گونگے بہرے بن کر سفر نہیں کریں گے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا سفر آسانی سے گزرے گا، آپ کو سکون اور راحت ملے گی اور خوشی ملے گی۔ اگر آپ نے میری بات مان لی اور آپ کو یہ خوشی حاصل نہ ہوئی تو میں اپنے مردہ باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا سر کٹوا کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ہولڈ اپ یورے ہانڈز، اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے، وداؤٹن مورے اسپیچے، یعنی مزید کوئی لفظ بولے اپنے ہاتھ بلند کر دیجئے، یعنی میری بات کی تصدیق کر دیں۔ اور اے کونسل واز ناٹ لانگے فار ٹو سیچے، ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا، یعنی فیصلہ کرنے کا امر ہمارے لیے اس وقت بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ اس تھاٹے، ہم نے سوچا، اٹ واز ناٹ ورتھ ٹو میک اٹ وائز، ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسی تجویز نہیں تھی جس کو مسئلہ بنا دیا جائے، جس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا جائے۔ اینڈ گرانٹڈ ہم وداؤٹن مور ایویز، اس لیے ہم نے سوچے سمجھے بغیر ہی رضامندی ظاہر کر دی، یعنی کہانیاں سنانے کا عمل اور اس سے لطف اندوز ہونے کا عمل کوئی اتنا پیچیدہ نہیں تھا کہ اس کو ہم بہت زیادہ مسئلہ بنا دیں، اس کے اوپر زیادہ غور و خوض کریں، اس لیے بغیر سوچے سمجھے ہی ہم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو راستے میں جاتے ہوئے کہانیاں بھی سنائیں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اینڈ بیڈ ہم سے ہز verdict as him last day، اور ہم نے اس سے کہا کہ اگر اسے اچھا لگے تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر دے۔ لوڈنگز،
کوڈ ہی، اس نے کہا اے معزز ساتھیو، ناؤ ہرکن یعنی میری بات پر کان دھرو، غور سے سنو، فار دا بیسٹ جو کہ زبردست بات ہے، میری اس زبردست رائے کو غور سے سنو، بٹ ٹاک اٹ ناٹ آئی پرے یو ان ڈسڈین، لیکن میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، التجا ہے کہ اس بات کو حقیر مت سمجھیں، دس از دا پوائنٹ، یہ وہ نقطہ ہے، ٹو اسپیکن شارٹ اینڈ پلین، جو کہ میں مختصراً اور صاف صاف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری یہ تجویز مختصر بھی ہے اور بڑی واضح ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، دیٹ ایچ آف یو ٹو شارٹ ود آور وے، کہ میں آپ کا جو سفر ہے اس کو مختصر بنانے کے لیے، آپ کے راستے کو مختصر کرنے کے لیے، ان دس وائج، اس سفر میں، شیل ٹیل اے ٹیلز ٹوائس، دو کہانیاں سنانے کا کہوں گا، یعنی آپ کے سفر کو مختصر کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس سفر کے دوران ہر بندہ، ہر شخص دو کہانیاں سنائے، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سفر تو اتنا ہی رہے گا لیکن آپ کو اس کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کا سفر مختصر ہو گیا ہے۔ ٹو کینٹربری ورڈ، جب آپ کینٹربری کی طرف جا رہے ہوں گے، آئی مین اٹ سو، میرا یہی مطلب ہے، اینڈ ہوم ورڈ ہی شیل ٹیل این ادر ٹو، اور جب وہ واپس اپنے گھر کی جانب آئے گا تو مزید دو کہانیاں سنائے گا، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تمام لوگ کینٹربری کی جانب روانہ ہو رہے ہوں گے تو راستے کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اس طویل سفر کو مختصر بنانے کے لیے ہر شخص دو کہانیاں سنائے گا، اور جب واپس گھر کی جانب روانہ ہو رہے ہوں گے تو دو باقی کہانیاں سنائے گا، یعنی اس طرح ہر شخص 4 کہانیاں سنائے گا، 2 کہانیاں جاتے ہوئے اور 2 کہانیاں واپس آتے ہوئے۔ آف ایونچرز، یعنی ان مہمات کی، دیٹ ولم، جو کہ گزر چکے ہیں، ہین بائی فالے، بہت پہلے، یعنی ان تمام مہمات اور واقعات کی کہانیاں سنائیں جو کہ بہت عرصہ پہلے رونما ہو چکی ہیں، اینڈ وچ آف یو دیٹ بیرتھ ہم بیسٹ آف آلے، اور آپ میں سے جس کی کہانی بہتر ہوگی، دیٹ از ٹو سین، تو مجھے کہنے دیجئے، میں لازمی یہ کہتا ہوں، دیٹ ٹیلتھ ان دس کیس، کہ اس صورتحال میں جس کی کہانی سب سے بہترین ہوگی، ٹیلز آف بیسٹ سینٹینس اینڈ موسٹ سولیس، جس کی کہانی بہت زیادہ بامعنی اور پرلطف ہوگی اور تسکین سے بھرپور ہوگی، شیل ہیو آ سپر ایٹ آور آلے کاسٹ، تو ہم سب کے خرچے پر اس کی ضیافت کا اہتمام ہوگا، یعنی اسے ایک شام کا کھانا سرو کیا جائے گا جس کا خرچہ ہم سب لوگ مل کر ادا کریں گے، یعنی جب ہر کریکٹر 4 کہانیاں سنا لے گا، 2 کہانیاں کینٹربری جاتے ہوئے اور 2 کہانیاں کینٹربری سے واپسی پر سنائے گا، تو اس کے بدلے میں جس شخص کی سب سے زیادہ کہانی اچھی ہوگی، سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ وہ کہانیاں مہمات کے بارے میں ہوں گی، گزرے ہوئے ایڈونچرز کے بارے میں ہوں گی، جس کی کہانی سب سے زیادہ دلچسپ ہوگی، واپسی پر اس کو تمام لوگوں کے خرچے پر ایک کھانا دیا جائے گا، شام کا کھانا، یعنی ایک سب پر سرو کیا جائے گا۔ ہیئر ان دس پلیس، اسی جگہ پر، سٹنگ بائی دس پوسٹ کے قریب بیٹھ کر، یعنی اسی مقام پر، اسی پوسٹ کے نزدیک بیٹھ کر اسے ہم سب کے خرچے پر ایک شام کا کھانا دیا جائے گا۔ وین دیٹ وی کم اگین فرام کینٹربری، جب ہم کینٹربری سے واپس آئیں گے، یعنی واپسی پر جب 4 کہانیاں مکمل ہو چکی ہوں گی، تب فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کی کہانی اچھی ہے، اسے اسی جگہ پر ہم سب پیسے ملا کر کھانا سرو کریں گے، اینڈ فار ٹو میک یو دا مور مری، اور آپ کو مزید خوش کرنے کے لیے میں یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آئی وول مائی سیلف گڈلی ود یو رائڈ، کہ میں خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ ہم سفر بنوں گا، آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہوں گا، رائٹ ایٹ مائن آن اے کاسٹ، میں سب اخراجات اپنے ذمے لوں گا، اینڈ بی یور گائیڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رہنما یا آپ کا گائیڈ بنوں گا، اینڈ ہوزو وولے مائی ججمنٹ ود سی، اور جو کوئی میرے فیصلے کے برخلاف جائے گا، یعنی میرے فیصلے کی جو روگردانی کریں گے، شیل پے آل دیٹ وی اسپینڈن بائی دا وے، تو راستے کے تمام اخراجات اس کے ذمے ہوں گے، یعنی جو شخص میرے فیصلے سے روگردانی کرے گا تو راستے کے سفر کے تمام اخراجات اسے ادا کرنا ہوں گے۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر شخص 4 کہانیاں سنائے گا، 2 کینٹربری جاتے ہوئے اور 2 کینٹربری سے واپس آتے ہوئے، 4 کہانیاں ہر شخص سنائے گا، لیکن اگر کوئی شخص کسی ایڈونچر کے بارے میں کہانی سنانے سے انکار کرے گا تو اس کو سفر کے تمام اخراجات خود سے برداشت کرنا ہوں گے، یعنی یہ اس کی سزا ہوگی کہ وہ تمام سفر کے اخراجات خود سے پے کرے۔ اینڈ اف یہ واچے سافٹ دیٹ اٹ بی سو،
اور اگر آپ رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. ٹیل می اینن وداؤٹ این ورڈس مو. مو مینز مور. فوراً ہاں کہہ دیجئے بغیر کوئی لفظ بولے. اگر آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے تو ایک لفظ بھی اضافی بولے بغیر فوراً ہاں کہہ دیجئے. اینڈ آئی ول ارلی شیپ می دیئر فور. تاکہ میں اس کی منصوبہ بندی کر لوں, اس کا پلان تیار کر لوں. دس تھنگ واز گرانٹڈ اینڈ اور ادر سوور. تجویز منظور کر لی گئی اور ہم نے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا, ہم نے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی. اس کی جو تجویز تھی کہانیاں سنانے کی اور کہانی نہ سنانے والے کو جو اخراجات کی سزا تھی, اس تجویز کو ہم نے منظور کر لیا اور اس پر ہم نے اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا, اس پر ہم نے اپنی رضامندی کا بھی اظہار کر دیا. ود فل گلیڈ ہارٹ. اپنی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ, دلی خوشی کے ساتھ. اینڈ پریڈن ہم آلسو. ہم نے اس سے التجا کی دیٹ ہی وڈ واچس آف فار ٹو ڈو سو. کہ جیسا اس نے ہم سے کہا ہے وہ بھی ویسا ہی کرے گا. یعنی ہم لوگ تو اس کے کہنے پر 4 کہانیاں سنانے پر بھی رضامند ہو گئے, اور جو شخص اچھی کہانی سنائے گا اسے سب کی طرف سے شام کا کھانا دیا جائے گا, اور جو شخص کہانی نہیں سنائے گا, اس فیصلے سے روگردانی کرے گا, اس کو سفر کے اخراجات بھی برداشت کرنا پڑیں گے. ہم نے یہ اس کی ساری باتیں مان لی اور اس کے بدلے میں ہم نے اس سے یہ التجا کی کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس پر کاربند رہے, وہ اپنی بات سے روگردانی نہ کرے. اینڈ دیٹ ہی وڈ اے بین آر گورنر. اور اسے یہ بھی ہم نے کہا کہ وہ ہمارا رہنما بن کر رہے. اینڈ آف آر اے ٹیل جج اینڈ رپورٹر. اور وہ ہماری کہانیوں کو سنے, اس کا نقاد بھی بنے اور اس کا منصف بھی بنے. یعنی ہماری کہانیوں کا فیصلہ بھی کرے گا کہ اس کی کہانی اچھی ہے, تاکہ اس کو شام کا کھانا دیا جا سکے, اور اس پر تنقید بھی کرے. اینڈ سیٹ آ سپر ایٹ آ سرٹن پرائس. اور ایک خاص قیمت پر, ایک یقینی قیمت پر شام کے کھانے کا انتظام بھی کرے. اینڈ وی وول ریولڈ بین ایٹ ہز ڈیویز. اور ہم تمام لوگ اس کے فیصلے پر عمل پیرا ہوں گے, اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. ان ہائی اینڈ لو, بلند اور پست. اینڈ دس بائی اون اسینٹ. اور اس طرح اپنی باہمی اتفاق رائے سے وی بین اکارڈر ٹو ہز ججمنٹ. ہم اس کے فیصلے کے ساتھ کھڑے تھے. یعنی ہر طرح کے اچھے برے حالات میں ہم اس کے فیصلے کے ساتھ باہمی اتفاق رائے سے کھڑے تھے. ہم اس کے فیصلے کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح کے حالات میں تیار تھے. اینڈ دیئر اپون دا وائن واز فیٹ انون. اور فوراً ہی شراب کی طلب محسوس کی گئی. وی ڈرنکن. ہم نے وہ شراب منگوا کر پی لی. اینڈ ٹو ریسٹے وینٹے ایکن. اور ہم میں سے ہر شخص آرام کے لیے چلا گیا. وداؤٹ اینی لینگر ٹیرنج. یعنی بغیر تاخیر کے, بغیر کوئی توقف کے شراب پینے کے بعد ہم میں سے ہر شخص آرام کے لیے روانہ ہو گیا. ایمورے وین دیٹ ڈے بائی گوئنگ ٹو سپرنج. جیسے ہی اگلی صبح نمودار ہوئی. اپروس آرے ہوسٹ اینڈ واز آرے اولر کاک. ہمارا جو میزبان تھا وہ ایک مرغ بن گیا. ہمارے لیے اس کی حیثیت ایک مرغ کی سی ہو گئی, جو کہ صبح کے وقت بول کر لوگوں کو بیدار کرتا ہے, لوگوں کو جگاتا ہے. یعنی ہمارا میزبان ایک مرغ کی طرح ہمیں جگانے میں مصروف عمل ہو گیا. اینڈ گیڈریڈے اس ٹو گائیڈرے اولے ان آ فلاک. اور ہم سب کو ایک ریوڑ کی طرح اس نے جمع کر لیا. اینڈ فورتھ وی ریڈن آ لٹل مورے دین پاس. اور پھر اس کے بعد ہمارے گھوڑے عام روزمرہ کی رفتار سے زیادہ تیز بھاگنے لگے. یعنی جتنا ہمارے گھوڑوں کی نارمل روٹین میں رفتار تھی, ہمارے گھوڑے اس رفتار سے زیادہ بھاگنے لگے. انٹو دا واٹرنگ آف سینٹ ٹامس. سینٹ ٹامس کے پاس جو ایک ندی تھی, اس جانب کو ہمارے گھوڑوں نے رخ کیا. یعنی ہمارے گھوڑے سینٹ ٹامس کی جانب جو ایک ندی تھی اس طرف کو روانہ ہوئے اور روزمرہ کی روٹین سے زیادہ رفتار کے ساتھ بھاگنے لگے. اینڈ دیئر آر اے ہوسٹ بائی گین ہیز ہارس ارسٹے. اور وہاں ہمارے میزبان نے گھوڑے کو روک لیا. اینڈ سیڈے. اور کہا لوڈنجز. یعنی اے معزز ساتھیو, ہرکنت میری بات غور سے سنو. اف یو لیسٹے. اگر آپ میری بات کو غور سے سن سکتے ہیں تو سنیے. یہ ووٹ یورے فارورڈ اینڈ آئی اٹ یو ریکارڈے. آپ کو اپنا معاہدہ یاد ہوگا. اگر آپ اپنے معاہدے کو بھول گئے ہیں تو میں دوبارہ سے یاد دہانی کروا دیتا ہوں, میں دوبارہ سے انکلکیٹ کروا دیتا ہوں.
if even song and morey song accordé. ایون سانگ یعنی ایوننگ کا سانگ شام کا گیت، مورے سانگ یعنی مارننگ کا سانگ صبح کا گیت. اگر آپ کے صبح کے گیت اور شام کے گیت مطابقت رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ کے صبح اور شام کے جذبات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، باہم مطابق ہیں. لیٹ سی ناؤ، آؤ اب ہم دیکھتے ہیں who shall tell the first tale کہ سب سے پہلے کون کہانی سنائے گا. یعنی اگر آپ کو اپنا معاہدہ یاد ہے جو ہم نے کیا تھا کہ 2 کہانیاں جاتے ہوئے ہر کوئی سنائے گا اور 2 کہانیاں واپسی پر ہر کوئی سنائے گا. اگر آپ کو یہ معاہدہ یاد ہے اور آپ کے صبح اور شام کے جذبات باہم مطابق ہیں تو آؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کہانی کا آغاز کون کرتا ہے. ایز ایوری موٹے آئی ڈرنک اے وائن اور ایل، جس طرح میں انگور یا جو کی شراب لازماً پیتا ہوں. who's be rebel to my judgment، جو شخص بھی میرے فیصلے سے روگردانی یا بغاوت کرے گا. shall pay for all that by the way is spent، تو اسے اس پورے کے پورے سفر کے اخراجات خود سے برداشت کرنا پڑیں گے. یعنی جس طرح میں لازمی شراب پیتا ہوں، اسی طرح سے میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو بھی میرے فیصلے سے روگردانی کرے گا اس کو سفر کے تمام اخراجات خود سے برداشت کرنے پڑیں گے. ناؤ ڈرائت کٹ، آؤ اب ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. دیٹ وی فیرر ٹوائنے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے اپنے سفر کو جاری کرنے سے پہلے ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ جس کا بھی نام نکلے گا وہ سب سے پہلے 2 کہانیاں سنائے گا. ہی وچ دیٹ ہیتھ دا شارٹیسٹ شیل بائی گانے، جس کے نام قرآن نکلے گا وہی کہانی کا آغاز کرے گا. سائرے نائٹ، اے جناب نائٹ. کورٹ ہی، اس نے کہا. مائی ماسٹر اینڈ مائی لارڈ، میرے محترم اور اے میرے آقا. ناؤ ڈرائت کٹ، آئیے قرآن اندازی کیجئے. فار دیٹ از مائن اکارڈ، اور یہی میرا حتمی فیصلہ ہے. کمتھ نیئر، قریب آ جائیے. کورٹ ہی، اس نے کہا. مائی لیڈی پرائرس، اے محترمہ پرائرس ذرا میرے نزدیک آ جائیے. اینڈ یہ سر کلرک، اور اے جناب کلرک. لیٹ بی یور شیم فاسٹنس، اور تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیں. عجز و انکساری کو اور تکلفات کو ایک طرف کر دیں. نے اسٹڈیت ناٹ، اور تدبر کو غور و فکر کرنے کے عمل کو چھوڑ دیں. لے ہان ٹو، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. ایوری مین، ہر شخص. اینن ٹو ڈرائن ایوری وائٹ بائی گین، اور ہر ایک شخص قرآن اندازی شروع کرنے میں مصروف ہو گیا. یعنی ہر شخص نے قرآن اندازی شروع کر دی. اینڈ شارٹلی فار ٹو ٹیلن ایز اٹ واز، اور اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں جو اس وقت ہوا. واٹ اٹ بائی ایونچر اور سارٹ اور کیس، یہ یا تو محض ایک ایونچر یعنی ایک ایڈونچر تھا، ایک مہم تھی، اور سارٹ یا ایک چانس تھا، ایک موقع تھا، اور کیس یا پھر ہماری لک یا قسمت تھی. یعنی اس کو اگر آپ کہنا چاہیں تو محض اتفاق کہہ سکتے ہیں، کوئی موقع کہہ سکتے ہیں، یا قسمت کہہ سکتے ہیں. اب وہ کیا چیز تھی؟ دا سوتھے از دیٹ، سچائی تو یہ تھی. دا کٹ فیل ٹو دا نائٹ، کہ جو قرآن اندازی ہوئی تو اس قرے میں نائٹ کا نام سب سے پہلے آیا. یعنی یہ جو نائٹ تھا، یہ آپ اس کا مقدر کہیں، اس کی قسمت یا موقع کہیں کہ اس نائٹ کا نام سب سے پہلے آ گیا. آف وچ فل بلیتھے اینڈ گلیڈ واز ایوری وائٹ، جس پر ہر کوئی شخص بے حد خوش و خرم اور مسرور ہوا. یعنی ہر کسی کو خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے نائٹ کا نام آیا ہے اور یہی کہانی سنائے گا. اینڈ ٹیل ہی موسٹے ہز ٹیل، اور اب اسے ہی کہانی سنانا ہوگی. ایز واز ریزن، کیونکہ یہی بات جواز کے قابل تھی، یہی وجہ کے آئین مطابق تھی کہ اب سب سے پہلے نائٹ ہی کہانی سنائے گا. بائی فارورڈ اینڈ بائی کمپوزیشن، اور یہی ماہتا تھا اور یہی ترتیب بنتی تھی. یعنی ترتیب کے لحاظ سے اور ماہتے کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے نائٹ کو سب سے پہلے کہانی سنانا تھی. ایز یہ ہین ہرڈ واٹ نیڈتھ ورڈس نو، اور آپ آلریڈی یہ بات سن چکے ہیں، اس لیے اب مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ وین دس گڈے مین ساٹ دیٹ اٹ واز سو، اور جب اس نفیس اور عمدہ شخص سے دیکھا کہ معاملہ اس کے حق میں ہو گیا ہے، معاملہ اس طرف جا رہا ہے. ایز ہی دیٹ وائز واز اینڈ اوبیڈینٹ، اور اس معاملے میں وہ بہت ہی وائز تھا، یعنی عقل مند اور دانا تھا، زیرک تھا. اینڈ اوبیڈینٹ، اور بڑا فرما بردار تھا. ٹو کیپ ہز فارورڈ، اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے میں. بائی ہز فری اسنٹ، اپنی رضامندی کو نبھانے میں. یعنی رضامندی کے ساتھ وہ اپنے معاہدے کو نبھانے میں بڑا عقل مند اور فرما بردار شخص تھا. ہی سیڈ، اس نے کہا.
ہی سیڈ اس نے کہا سین آئی شیل بائی گونے دا گیم، اب چونکہ کھیل شروع ہو گیا ہے تو اس لیے میں ہی اس کھیل کا آغاز کرتا ہوں۔ واٹ ٹھیک ہے، ویلکم بی دا کٹ، میں اس قرآن اندازی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اَ گاڈیس نیم، خدا کے نام پر۔ اگر اس کھیل کا آغاز ہو ہی گیا ہے تو پھر میں خدا کا نام لے کر اس کھیل کو، اس قرآن اندازی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناؤ لیٹ آس رائڈ اینڈ ہرکنتھ وٹ آئی سے، آؤ اب ہم سواری کرتے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور سفر کے دوران جو کچھ بھی میں کہوں گا، جو کہانی میں سناؤں گا، اسے بڑے غور سے سنیے گا۔ اینڈ ود دیٹ ورڈ وی رائڈن فورتھ اوے وے، اور اس کی اس بات کو سننے کے بعد ہم سفر پر روانہ ہو گئے، اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اینڈ ہی بیگین، اور اس نے شروع کی، ود رائٹ آ مائری چیئرے، یعنی اس نے بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی خوشی سے اپنی کہانی کو شروع کیا۔ ہز ٹیل اینن اینڈ سائڈے ایز یہ مے ہیئرے، اور اس نے فوراً ہی اپنی کہانی کا آغاز کر دیا اور ہم سے کہا کہ میری کہانی کو سنیں، یعنی اس نے ہم سے کہا کہ میری کہانی کو سنو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کہانی کا آغاز کر دیا۔ یہاں پر جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کے جنرل پرولوگ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سیریز میں ہم ان تمام کیریکٹرز کی سٹوریز کی سمریز کو بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیوفری چوسر کی اس سیریز کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اور اس کے تمام کیریکٹرز کے انٹروڈکشن کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔